من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں ہو من البعث، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے حوالے سے، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، انسان کی ابتدا تخلیق کی مٹی سے ہوئی۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی سے آگے اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ابتدائی تخلیق کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کی جتنی اولاد ہے ساری، اس میں بھی مٹی کا خمیر شامل ہے جسم کے اندر۔ اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مٹی لینے کے لیے، تو انہوں نے مٹی کی ایک موٹھ لی، اس کو پھر گویا، گونے کے بعد اس کو پھر سوکھنے کے لیے رکھا۔ پھر وہ پک گئی، جب کھنکھناتی ڈیکری جس سے بنتی ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، آدم علیہ السلام۔ فرمایا کہ جس طرح وہ مٹی تھی، اسی طرح آدم کی اولاد کی کیفیات ہیں، کچھ اوپر سے سخت ہوتے ہیں، اندر سے نرم ہوتے ہیں۔ بعض مٹی اوپر سے سخت ہوتی ہے، اندر سے نرم ہوتی ہے۔ بعض جگہ مٹی اوپر سے نرم ہوتی ہے، اندر سے سخت ہوتی ہے۔ بعض اوپر سے سفید ہوتی ہے، اندر سے کالی ہوتی ہے۔ بعض اوپر سے کالی ہوتی ہے، اندر سے سفید ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آدم کی اولاد بھی اسی طرح، کچھ سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ اوپر سے کالے ہیں، کچھ اندر سے کالے ہیں۔ تو اسی طرز پہ پھر ان کا جو ہے وہ وجود وہ کائنات میں پھیلا۔ تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے جسم کو۔ ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر نطفے سے آگے نسل چلائی۔ ثم من علقہ، نطفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون کا ایک لوتھڑا بنایا۔ ثم من مضغہ، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، بوٹی۔ لوتھڑا ہوتا ہے، پہلے خون بن جاتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا بن جاتا ہے، کوئی منہ سر نہیں ہوتا۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر جو لوتھڑا بنتا ہے اس میں سے بعض لوتھڑوں کو شکل دے دی جاتی ہے، اور بعض لوتھڑے انہیں شکل نہیں دی جاتی، وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا حمل ضائع ہو گیا ہے، تو اس کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ کو تو شکل پھر مل جاتی ہے اور کچھ کو شکل نہیں ملتی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم اس کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں ہم ٹھہراتے ہیں، مَا نَشَاءُ، جتنی دیر ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، جسے ہم چاہتے ہیں اس کو اس جہاں کے اندر ٹھہراتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم وہاں سے لے آتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بنا کے، طفل۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اس بچے کے بعد تاکہ تم پھر اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو۔ تو کچھ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کئی فوت کر لیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، انہیں موت آ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ وہ اپنی بڑھاپے کی آخری رذیل عمر اس کو پہنچتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی مقام ہی نہیں رہتا بندے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تقریباً، جتنا مرضی کوئی امیر ترین کبیر ترین آدمی ہو، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ یہ وقت ضرور لاتے ہیں
کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں نا ایسے ہی ہوں، بس میری ضرورت نہیں ہے۔ آگے نسلیں نہیں چل جاتی ہیں، نئے بچے آ جاتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں، بندے کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی، وہ وجہ بندے کا نہیں رہتا جو ایک وجہ ہوتا پورے بھرے گھر کے اندر، بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جس مکان کو لوگوں سے چھین چھان کے سارا دن بناتا ہے، اس کی منڈیاں پڑ جاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ گرا لیتے ہیں، اور پھر اینٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، دروازے تقسیم کرنے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو رذیل عمر اسے کہا گیا ہے کہ بندے کا مقام ہی نہیں رہتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رذیل عمر سے پناہ مانگی کہ بڑھاپا آ جائے اور پھر اس بڑھاپے کی مدت لمبی ہو جائے اور انسان کی ضرورت ہی نہ رہے، گھر بار چوکھٹ پہ انسان کو بوجھ سمجھا جائے، اپنے بچے توجہ ہی نہ کریں، بندے کی ضرورت جو نہیں رہتی نا، کام نہیں بندہ کرتا، تو پھر یہ انسان کی رذیل عمر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کچھ کو تو فوت کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو پلٹایا جاتا ہے اس رذیل عمر کی طرف۔ اگلا جملہ سنیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہ جتنا مرضی جاننے والا تھا نا، ہم اس کی زندگی میں ایک وقت لاتے ہیں کہ اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بالکل اسی طرح پھر ہم لا کھڑا کرتے ہیں، جس طرح طاقت تھی پھر کمزوری لے آتے ہیں، بہت علم تھا، سمجھ تھی، سوچ تھی، سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ ہے رذیل عمر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح خالی پڑی ہوتی ہے، بے رونق ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اہتزت وربت، وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور پھر وہ اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، مختلف قسم کی رنگ برنگی کھیتیاں، پھر وہ کھیتیاں کھا لی جاتی ہیں، پھر اس کی جگہ نئی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بندے ہیں، بندوں کی بھی فصلیں ہوتی ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ہم بندوں کو زمین سے اگائیں گے، جب قیامت آئے گی تو اگریں گے بندے، پھوٹیں گے زمین سے۔ تو یہ بھی کھیتی ہے، اپنا اس کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پک جاتی ہے۔ درخت کو نہ بر وقت کاٹا جائے تو ٹونڈ مونڈ بن جاتا ہے، ادھر ہی کھڑا اسے زمین کھا لیتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ساری بات اس لیے بیان کی ہے کہ اصل حق اللہ ہی اللہ۔ باقی کیا ہے، ساری کائنات کی تاریخیں، سائنسیں، پورے کے پورے آپ گائناکالوجسٹ پوری دنیا کے اکٹھے کر لیں، اس آیت سے باہر نہیں تحقیق لا سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، گائنی کے ہیڈ ہوں، پورے پاکستان کے سربراہ ہوں، بین الاقوامی جو میڈیسن کمپنیاں ہیں ان کے ہیڈ ہوں، اور بڑے بڑے جناب علی وہ یہ جو سسٹم ہے نئے، اب نئے سے نئے جانور لانے کے لیے جینیٹک انجینئرنگ جسے کہتے ہیں، تو اس سے باہر کوئی مرحلہ نہیں ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا۔ یہ حقیقت ہے، جس طرح فصلیں ہوتی ہیں جاتی ہیں، اسی طرح بندے آتے ہیں جاتے ہیں، حق اللہ ہی اللہ۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ شروع میں فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو کہ مرنے کے بعد کیسے بننا ہے، تو اس طرح تمہیں اب جو تمہارا وجود ہے اسے اس طرح بنایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک میٹیریل ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ نظر نہیں آتا، ریڑھ کی ہڈی میں، اسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے پھر دوبارہ پورا انسان بنا دے گا، وہ انسان کی اصل ہے، وہ اسی طرح رہتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عذاب بھی اس کو ہوتا ہے، تو انسان کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی کو عذاب ہوتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، رہی قیامت وہ بھی آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ تو یہ جو قبروں میں ہیں یہ سارے کے سارے مردے ہیں، یہ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ان کے بارے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ سنتے ہیں
اور یہ مشکل پوری کرتے ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، ایسا کوئی عقیدہ بنانا یہ جائز نہیں۔ بس اتنی بات کرنی جائز ہے اس عالم کے بارے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ انسان کی ایک حقیقت ہے، تخلیق سے لے کے آخر عمر تک۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یہ ایک ایسی عمر بڑھاپے کی کہ آخر کار انسان ایک دن اس کے دل سے آواز یہ آتی ہے کہ اللہ اب نہ میں محتاجی کے بغیر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لے جاتا ہے، ورنہ چنگا بھلا وزنی بندہ ککھوں سے ہوڑا ہو جاتا ہے اپنوں کے ہاتھوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کئی بزرگوں کی تیمارداری کے لیے جانا ہوتا ہے تو صاف وہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں نیک بندے اللہ کا ذکر فکر کرنے والے کہ بس اب وہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا تو وہ کیفیت آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ ایمان میں خاتمہ نصیب فرما دے، ایمان میں خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اور بغیر محتاجی کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے جائے، اور جیتے جی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کام کر جانے کی توفیق دے۔ عقیدے کو یہاں بیان کیا گیا ہے، کل میں نے تھوڑی سی توجہ دلائی تھی، اس میں درج ذیل باتیں کہ اللہ حق ہے، ایسے ہی نہیں کہ بس بندے پیدا کر دیے اور جہان چھوڑ دیا، نہیں، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور اس چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ حق ہے۔ تو کسی حق کی تلاش کے لیے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ تو حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کے نبی حق ہیں، قرآن مجید حق ہے، پیغمبروں کے فرمان حق ہیں۔ اس حق کو سمجھنا، پڑھنا اور اپنے ایمان کی تحقیق میں لگے رہنا، اسی چیز کی طرف بارہا توجہ دلائی گئی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے بغیر علم کے جھگڑے کرنا، اور اللہ کی ذات کے بارے اس طرح کے فلسفے قائم کرنا کہ وہ صرف علت العلل ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک عالم ذات ہے، ایک قدیر ذات ہے۔ اس نے یہ سلسلہ سارا جو تخلیق کے مراحل سے گزار کر کے بندہ یہ جہاں کے اندر لایا ہے، اللہ کی ذات ہے، تو وہ ذات ساری کی ساری جاننے والی ہے، اس لیے اس کا وجود ہے اور اس کا علم ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر یہ اس طرح کے فلسفے، اچھا جی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ اپنے جیسا اللہ بھی بنا سکتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ سے بدگمان کرنے والی باتیں، ایسے فلسفے اور ایسی منہ شگافیاں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا، اللہ کے وجود پہ ایمان رکھنا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، ہم نہ تھے نہ رہیں گے، نہ ہم ہمیشہ سے تھے نہ ہم ہمیشہ سے رہیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ جنت ہے یا جہنم ہے، وہ پروجیکٹ کتنی دیر چلیں گے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تفصیلات بتا دیں گے۔ خالدینہ کے الفاظ آتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر اس کے اندر نئے نئے بحوث ہیں جس کے بارے مشائخ جو سکہ علماء ہیں انہوں نے عامت الناس کے اندر ایسی باتیں ڈسکس نہیں کی ہیں۔ باہر غرض انسان ایک کھیتی کی مانند ہے، جس طرح ایک فصل کے اندر یاد ہی نہیں رہتا کہ یہاں کون کون سی کھیتیاں بوئی ہیں اور کون کون سے پودے کاشت کیے ہیں، اسی طرح اس کے بارے بھی تذکرہ نہیں رہتا کہیں بھی کہ یہ بھی اس زمین کے اندر آیا تھا، اور یہ بھی اس کے بھی پھول نکلے تھے، اور اس کا بھی ایک دور تھا، اس سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں اور اس کو بھی لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو قیامت کی تیاری اور قبروں سے مرنے کے بعد اٹھنا، یہ عقیدہ، اور قبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں سے اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری آرامگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا، لہٰذا وہ آرامگاہ سے اٹھیں گے، اس لیے قبر کا عذاب نہیں ہے۔ صراحتاً یہ غامدی، جوید غامدی اور اس کی فکر رکھنے والے لوگ علل اعلان وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ اگر قبر میں عذاب ہو گیا تو جہنم کا عذاب کیسا؟ تو جب قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عذاب دے دیا ہے تو اس کے بعد جہنم میں جا کے اس کو عذاب الگ سے ملے گا، تو وہ میدان محشر میں ڈرتا پھرے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اگر اس کو قبر میں عذاب مل گیا ہے تو اسے تو پتہ چل گیا میں نے جہنم میں جانا ہے، اگر قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں تو اسے تو پتہ چل گیا میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو قبروں میں اٹھنے کے بعد اسے رونے اور گھبرانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ 50,000 سال پھر دھکے ٹھڈے کھاتا پھرے گا؟ نہیں، قبر کے اندر بندہ لیٹا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بندہ آدم علیہ السلام کے دور میں بندہ مار کے
وہ مرا ہے، ایک بندہ قیامت سے 5 منٹ پہلے مرا، تو جرم دونوں نے ایک جیسا کیا، ایک کو اس وقت سے عذاب مل رہا ہے، ایک کو بھی تھوڑی دیر عذاب ملا ہے۔ اللہ تو انصاف کرتا ہے، تو عذاب قبر کے اگر مانے تو انصاف نہیں بنتا، ایک بندے کو زیادہ دیر عذاب ملا، ایک بندے کو تھوڑی دیر عذاب ملا، تو لہٰذا قبر کا عذاب نہیں۔ اس طرح کے فلسفے ہیں، اس پہ ان کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہفتے یا اتوار کے دن تفصیلی بیان کریں گے کہ یہ جو انہوں کی منہ شگافیاں ہیں ان کا رد کیا ہے، اور عذاب قبر قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ جو ان کے فلسفے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیاری کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر